نیکسس یووال نو ہراری، کتاب کا حصہ نمبر 3، کمپیوٹر پولیٹکس، کمپیوٹر کی سیاست، چیپٹر 9، ڈیموکریسی، کین وی اسٹل ہولڈ اے کنورسیشن، جمہوریت، کیا ہم اب بھی گفتگو کر سکتے ہیں؟ تہذیبیں بیوروکریسی اور افسانہ کے ملاپ سے پیدا ہوتی ہیں۔ کمپیوٹر پر مبنی نیٹ ورک ایک نئی قسم کی بیوروکریسی ہے جو کہ پہلے کے کسی بھی انسانی بنیاد پر بیوروکریسی سے کہیں زیادہ طاقتور اور بے رحم ہے۔ یہ نیٹ ورک انٹر کمپیوٹر کے افسانے بھی بنانے کا امکان ہے جو کہ انسان کے بنائے ہوئے کسی بھی خدا سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور اجنبی ہوں گے۔ اس نیٹ ورک کے ممکنہ فوائد بہت زیادہ ہیں۔ ممکنہ نقصان: انسانی تہذیب کی تباہی ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے تہذیبی تباہی کے بارے میں انتباہات آج سے زیادہ پرانی یادیں لگتی ہیں۔ جب بھی ایک طاقتور نئی ٹیکنالوجی ابھری ہے، خدشات پیدا ہوئے ہیں کہ یہ قیامت کا باعث بن سکتی ہے، لیکن ہم اب بھی یہاں ہیں۔ جیسے جیسے صنعتی انقلاب سامنے آیا، لیوڈائٹ کے قیامت کے منظرنامے پورے نہیں ہوئے اور بلیک کی ڈارک سٹینک ملز نے تاریخ کے سب سے زیادہ خوشحال معاشروں کو جنم دیا۔ آج زیادہ تر لوگ 18ویں صدی میں اپنے آباء و اجداد کے مقابلے میں کہیں بہتر رہنے کے حالات سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ مارک اینڈرسن اور رے کروزویل جیسے اے آئی کے شوقین وعدہ کرتے ہیں کہ ذہین مشینیں پچھلی کسی بھی مشین سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ انسان بہت بہتر صحت کی دیکھ بھال، تعلیم اور دیگر خدمات سے لطف اندوز ہوں گے، اور اے آئی یہاں تک کہ ماحولیاتی نظام کو تباہی سے بچانے میں بھی مدد کرے گا۔ بدقسمتی سے تاریخ پر ایک گہری نظر سے پتہ چلتا ہے کہ لیوڈائٹس مکمل طور پر غلط نہیں تھے اور ہمارے پاس واقعی طاقتور نئی ٹیکنالوجی سے ڈرنے کی بہت اچھی وجوہات ہیں۔ یہاں تک کہ اگر آخر میں ان ٹیکنالوجیز کے مثبت پہلو ان کے منفی پہلو سے زیادہ ہوں تو اس خوشگوار انجام تک پہنچنے میں عام طور پر بہت سی آزمائشیں اور مصیبتیں شامل ہوتی ہیں۔ نئی ٹیکنالوجی اکثر تاریخی آفات کا باعث بنتی ہے، اس لیے نہیں کہ ٹیکنالوجی از خود بری ہے، بلکہ اس لیے کہ انسانوں کو یہ سیکھنے میں وقت لگتا ہے کہ اسے دانش مندی سے کیسے استعمال کیا جائے۔ صنعتی انقلاب ایک بہترین مثال ہے۔ جب 19ویں صدی میں صنعتی ٹیکنالوجی عالمی سطح پر پھیلنا شروع ہوئی تو اس نے روایتی اقتصادی، سماجی اور سیاسی ڈھانچے کو الٹ دیا اور مکمل طور پر نئے معاشرے بنانے کا راستہ کھول دیا جو ممکنہ طور پر زیادہ خوشحال اور پرامن تھے۔ تاہم بے ضرر صنعتی معاشروں کی تعمیر کا طریقہ سیکھنا سیدھا نہیں تھا اور اس میں بہت سے مہنگے تجربات اور کروڑوں متاثرین شامل تھے۔ ایک مہنگا تجربہ جدید سامراج تھا۔ صنعتی انقلاب کا آغاز برطانیہ میں 18ویں صدی کے آخر میں ہوا۔ 19ویں صدی کے دوران صنعتی ٹیکنالوجیز اور پیداوار کے طریقوں کو بیلجیم سے لے کر روس تک دیگر یورپی ممالک کے ساتھ ساتھ ریاستہائے متحدہ اور جاپان میں بھی اپنایا گیا۔ ان صنعتی مراکز میں سامراجی مفکرین، سیاستدانوں اور جماعتوں کا دعویٰ تھا کہ واحد قابل عمل صنعتی معاشرہ ایک سلطنت ہے۔ دلیل یہ تھی کہ نسبتاً خود کفیل زرعی معاشروں کے برعکس نئے صنعتی معاشرے غیر ملکی منڈیوں اور غیر ملکی خام مال پر زیادہ انحصار کرتے تھے اور صرف ایک سلطنت ہی ان بے مثال خواہشات کو پورا کر سکتی تھی۔ سامراج کے علمبرداروں کو خدشہ تھا کہ جو ممالک صنعتی بن گئے لیکن کسی نوآبادی کو فتح کرنے میں ناکام رہے، وہ زیادہ بے رحم حریفوں کے ذریعے ضروری خام مال اور منڈیوں سے باہر ہو جائیں گے۔ کچھ سامراج کے علمبرداروں نے استدلال کیا کہ کالونیوں کا حصول نہ صرف اپنی ریاست کے بقا کے لیے ضروری ہے بلکہ باقی انسانیت کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ صرف سلطنتیں ہی نئی ٹیکنالوجیز کی برکات کو نام نہاد غیر ترقی یافتہ دنیا میں پھیلا سکتی ہیں۔ نتیجتاً برطانیہ اور روس جیسے صنعتی ممالک جن کے پاس پہلے ہی سلطنتیں تھیں، انہیں بہت وسعت دی، جبکہ ریاستہائے متحدہ، جاپان، اٹلی اور بیلجیم جیسے ممالک نے انہیں تعمیر کرنے کا ارادہ کیا۔ بھاپ کی طاقت سے تیار کردہ اور ٹیلی گراف کے ذریعے حکم دیا گیا بڑے پیمانے پر تیار کردہ رائفلوں اور توپ خانوں سے لیس صنعت کی فوجوں نے نیوزی لینڈ سے کوریا تک اور صومالیہ سے ترکمانستان تک دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ لاکھوں مقامی لوگوں نے اپنی روایتی زندگی کو ان صنعتی فوجوں کے پہیوں تلے رونتے ہوئے دیکھا۔ ایک صدی سے زیادہ کی بدحالی کے بعد زیادہ تر لوگوں کو احساس ہوا کہ صنعتی سلطنتیں ایک خوفناک خیال تھیں اور صنعتی معاشرے کی تعمیر اور اس کے ضروری خام مال اور منڈیوں کو محفوظ بنانے کے بہتر طریقے تھے۔ اسٹالنزم اور نازی ازم بھی صنعتی معاشروں کی تعمیر کے انتہائی مہنگے تجربات تھے۔ اسٹالن اور ہٹلر جیسے رہنماؤں نے استدلال کیا کہ صنعتی انقلاب نے بے پناہ طاقتوں کو جنم دیا ہے جن پر صرف آمریت ہی لگام لگا سکتی ہے۔
اور ان کا مکمل استحصال کر سکتی ہے۔ انہوں نے پہلے جنگ عظیم کی طرف اشارہ کیا جو تاریخ کی پہلی کل جنگ تھی، اس بات کے ثبوت کے طور پر کہ صنعتی دنیا میں بقا کا تقاضا سیاست، معاشرے اور معیشت کے تمام پہلوؤں پر مکمل کنٹرول ہے۔ مثبت پہلو پر انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ صنعتی انقلاب ایک بھٹی کی طرح ہے جو پچھلے تمام سماجی ڈھانچے کو ان کی انسانی کوتاہیوں اور کمزوریوں کے ساتھ پگھلا دیتی ہے اور غیر محفوظ سپر انسانوں کے آباد کردہ کامل معاشروں کو تشکیل دینے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ کامل صنعتی معاشرے کی تخلیق کے راستے پر اسٹالنزم اور نازیوں نے لاکھوں لوگوں کا صنعتی قتل کرنا سیکھا۔ ٹرینوں، خاردار تاروں اور ٹیلی گراف کے احکامات کو ایک بے مثال قتل کرنے والی مشین بنانے کے لیے جوڑا گیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھیں تو آج زیادہ تر لوگ اسٹالن اور نازیوں کے مظالم سے خوفزدہ ہیں، لیکن اس وقت ان کے جرأت مندانہ ویژن نے لاکھوں کو مسحور کر دیا تھا۔ 1940 میں یہ ماننا آسان تھا کہ اسٹالن اور ہٹلر صنعتی ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کے ماڈل تھے، جبکہ لبرل جمہوریتوں میں تبدیلی تاریخ کے کوڑے دان کے راستے پر تھی۔ صنعتی معاشروں کی تعمیر کے لیے مسابقتی ترکیبوں کے وجود نے مہنگے تصادم کو جنم دیا۔ دو عالمی جنگوں اور سرد جنگ کو اس کے بارے میں مناسب طریقے سے بحث کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے، جس میں تمام فریقوں نے ایک دوسرے سے سیکھا جبکہ جنگ چھیڑنے کے لیے نئے صنعتی طریقوں کے ساتھ تجربہ کیا۔ اس بحث کے دوران کروڑوں لوگ مارے گئے اور انسانیت خود کو فنا کرنے کے خطرے سے دوچار ہو گئی۔ ان تمام دیگر تباہیوں کے علاوہ صنعتی انقلاب نے عالمی ماحولیاتی توازن کو بھی نقصان پہنچایا، جس کی وجہ سے معدومیت کی لہر دوڑ گئی۔ 21ویں صدی کے اوائل میں ہر سال 55,000 تک انواع کے معدوم ہونے کا خیال کیا جاتا ہے اور 1970 اور 2014 کے درمیان کل کثیر آبادی میں 60% کمی واقع ہوئی ہے۔ انسانی تہذیب کا وجود بھی خطرے میں ہے، چونکہ ہم اب بھی ایک ایسا صنعتی معاشرہ بنانے سے قاصر ہیں جو ماحولیاتی طور پر پائیدار بھی ہو۔ اس لیے موجودہ انسانی نسل کی شاندار خوشحالی دوسرے حساس انسانوں اور مستقبل کی انسانی نسلوں کے لیے خوفناک قیمت پر آتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم بلاکر ایک راستہ تلاش کر لیں، شاید AI کی مدد سے ماحولیاتی طور پر پائیدار صنعتی معاشرے بنانے کے لیے، لیکن اس دن تک بلیک کی شیطانی ملز پر جیوری ابھی باقی ہے۔ اگر ہم ماحولیاتی نظام کو ہونے والے جاری نقصان کو ایک لمحے کے لیے نظر انداز کر دیں تو ہم پھر بھی اپنے آپ کو اس خیال سے تسلی دینے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ بالآخر انسانوں نے زیادہ مہربان صنعتی معاشروں کی تعمیر کرنا سیکھ لیا۔ سامراجی فتوحات، عالمی جنگیں، نسل کشی اور آمریت کے دور حکومت افسوسناک تجربات تھے جنہوں نے انسانوں کو یہ سکھایا کہ یہ کیسے نہیں کرنا ہے۔ 20ویں صدی کے اختتام تک کچھ لوگ یہ دلیل دے سکتے ہیں کہ انسانیت نے اسے کم و بیش ٹھیک کر لیا ہے، پھر بھی 21ویں صدی کا پیغام مایوس کن ہے۔ اگر انسانیت کو بھاپ کی طاقت اور ٹیلی گراف کو سنبھالنے اور سیکھنے کے لیے اتنے خوفناک اسباق لینے پڑے تو بائیو انجینئرنگ اور AI کو سنبھالنے اور سیکھنے میں کیا لاگت آئے گی؟ کیا ہمیں عالمی سلطنتوں، آمریت کے نظاموں اور عالمی جنگوں کے ایک اور چکر سے گزرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ انہیں خیر سگالی سے کیسے استعمال کیا جائے؟ 21ویں صدی کی ٹیکنالوجیز 20ویں صدی کی ٹیکنالوجیز کے مقابلے میں کہیں زیادہ طاقتور اور ممکنہ طور پر کہیں زیادہ تباہ کن ہیں، اس لیے ہمارے پاس غلطی کی گنجائش کم ہے۔ 20ویں صدی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسانیت کو صنعتی ٹیکنالوجی کے استعمال کے سبق میں C- ملا ہے، پاس ہونے کے لیے کافی ہے۔ 21ویں صدی میں ہمارے پاس صلاحیتیں بہت زیادہ ہیں، ہمیں اس بار بہتر کرنا چاہیے۔ جمہوری طریقہ 20ویں صدی کے اختتام تک یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ سامراج، آمریت اور عسکریت پسندی صنعتی معاشروں کی تعمیر کا مثالی طریقہ نہیں تھا۔ اپنی تمام خامیوں کے باوجود لبرل جمہوریت نے ایک بہتر راستہ پیش کیا۔ لبرل جمہوریت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے پاس مضبوط خود اصلاحی طریقہ کار موجود ہے جو جنون کی زیادتیوں کو محدود کرتا ہے اور ہماری غلطیوں کو پہچاننے اور عمل کے مختلف طریقوں کو آزمانے کی صلاحیت کو محفوظ رکھتا ہے۔ یہ پیشن گوئی کرنے میں ہماری عدم اہلیت کو دیکھتے ہوئے کہ نیا کمپیوٹر نیٹ ورک کیسے تیار ہوگا، موجودہ صدی میں تباہی سے بچنے کا ہمارا بہترین موقع جمہوری خود اصلاحی طریقہ کار کو برقرار رکھنا ہے جو غلطیوں کی نشاندہی اور اصلاح کر سکے۔ لیکن کیا لبرل جمہوریت خود 21ویں صدی میں زندہ رہ سکتی ہے؟ یہ سوال مخصوص ممالک میں جمہوریت کی قسمت سے متعلق نہیں ہے، جہاں اسے منفرد پیش رفت اور مقامی طریقوں سے خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، بلکہ یہ 21ویں صدی کے انفارمیشن نیٹ ورکس کے ڈھانچے کے ساتھ جمہوریت کی مطابقت کے بارے میں ہے۔ باب 5 میں ہم نے دیکھا کہ جمہوریت انفارمیشن ٹیکنالوجیز پر منحصر ہے
اور انسانی تاریخ کے بیشتر حصے کے لیے بڑے پیمانے پر جمہوریت محض ناممکن تھی۔ کیا 21ویں صدی کی نئی انفارمیشن ٹیکنالوجیز دوبارہ جمہوریت کو غیر عملی بنا سکتی ہیں؟ ایک ممکنہ خطرہ یہ ہے کہ نئے کمپیوٹر نیٹ ورک کی بے رحمی ہماری رازداری کو ختم کر سکتی ہے اور ہمیں نہ صرف ہر اس چیز کے لیے سزا یا انعام دے سکتی ہے جو ہم کرتے اور کہتے ہیں، بلکہ ہر اس چیز کے لیے بھی جو ہم سوچتے اور محسوس کرتے ہیں۔ کیا جمہوریت ایسی صورتحال میں زندہ رہ سکتی ہے؟ اگر حکومت یا کوئی کارپوریشن میرے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتی ہے اور اگر وہ میرے ہر کام اور سوچ کو مائکرو مینیج کر سکتی ہے تو یہ اسے معاشرے پر مکمل کنٹرول دے گا۔ یہاں تک کہ اگر انتخابات باقاعدگی سے منعقد ہوتے رہیں تو بھی وہ حکومت کی طاقت پر حقیقی چیک کے بجائے ایک آمرانہ رسم ہوں گے، کیونکہ حکومت اپنی وسیع نگرانی کی طاقتوں اور ہر شہری کے بارے میں اپنے گہرے علم کو عوامی رائے میں بے مثال پیمانے پر ہیرا پھیری کے لیے استعمال کر سکتی ہے۔ تاہم یہ تصور کرنا ایک غلطی ہے کہ صرف اس لیے کہ کمپیوٹر مکمل نگرانی کے نظام کی تخلیق کو فعال کر سکتے ہیں، اسی طرح کا نظام ناگزیر ہے۔ ٹیکنالوجی شاذ و نادر ہی قطعی ہوتی ہے۔ 1970 کی دہائی میں ڈنمارک اور کینیڈا جیسے جمہوری ممالک رومانیہ کی آمریت کی تقلید کر سکتے تھے اور سماجی نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کی خدمت میں اپنے شہریوں کی جاسوسی کرنے کے لیے خفیہ ایجنٹوں اور مخبروں کی ایک فوج تعینات کر سکتے تھے۔ انہوں نے ایسا نہ کرنے کا انتخاب کیا اور یہ صحیح انتخاب ثابت ہوا۔ نہ صرف ڈنمارک اور کینیڈا میں لوگ زیادہ خوش تھے بلکہ ان ممالک نے تقریباً ہر قابل تصور سماجی اور اقتصادی پیمانے کے لحاظ سے بھی بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ 21ویں صدی میں بھی یہ حقیقت کہ ہر وقت ہر ایک کی نگرانی کرنا ممکن ہے کسی کو بھی ایسا کرنے پر مجبور نہیں کرتا، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سماجی یا معاشی معنی رکھتا ہے۔ جمہوریت نئے اختیارات نگرانی کو ایک محدود طریقے سے استعمال کرنے کا انتخاب کر سکتی ہے تاکہ شہریوں کو ان کی رازداری اور خود مختاری کو تباہ کیے بغیر بہتر صحت کی دیکھ بھال اور تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ نئی ٹیکنالوجی کو ایک اخلاقی کہانی ہونے کی ضرورت نہیں ہے جس میں ہر سنہری سیب میں تباہی کے بیج ہوں۔ بعض اوقات لوگ نئی ٹیکنالوجی کو ایک بائنری آل یا کچھ نئی کے انتخاب کے طور پر سوچتے ہیں۔ اگر ہم بہتر صحت کی دیکھ بھال چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی رازداری کی قربانی دینی ہوگی، لیکن یہ اس طرح کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بہتر صحت کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنی چاہیے اور پھر بھی کچھ رازداری برقرار رکھنی چاہیے۔ جمہوریت ڈیجیٹل دور میں کیسے زندہ رہ سکتی ہے اور پھل پھول سکتی ہے، اس کی وضاحت کے لیے پوری کتاب میں وقف ہے۔ تجویز کردہ حل کی پیچیدگی کے ساتھ انصاف کرنا یا ان کے فوائد اور نقصانات پر جامع طور پر بحث کرنا چند صفحات میں ناممکن ہوگا، یہاں تک کہ یہ غیر پیداواری بھی ہو سکتا ہے۔ جب لوگ ناواقف تکنیکی تفصیلات کے سیلاب سے مغلوب ہو جاتے ہیں تو وہ مایوسی یا بے حسی کے ساتھ رد عمل ظاہر کر سکتے ہیں۔ کمپیوٹر سیاست کے ایک طرفی سروے میں چیزوں کو جتنا ممکن ہو سکے آسان رکھا جانا چاہیے، جبکہ ماہرین کو اپنی زندگی بھر کے کیریئر کو باریک تفصیلات پر بحث کرنے میں صرف کرنا چاہیے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم باقی لوگ ان بنیادی اصولوں کو سمجھیں جن کی جمہوریت پیروی کر سکتی ہے اور کرنی چاہیے۔ کلیدی پیغام یہ ہے کہ یہ اصول نہ تو نئے ہیں اور نہ ہی پراسرار، وہ صدیوں یہاں تک کہ ہزاروں سالوں سے جانے جاتے ہیں۔ شہریوں کو مطالبہ کرنا چاہیے کہ انہیں کمپیوٹر کے دور کی نئی حقیقتوں پر لاگو کیا جائے۔ پہلا اصول خیر سگالی ہے۔ جب کوئی کمپیوٹر نیٹ ورک میرے بارے میں معلومات اکٹھا کرتا ہے تو اس معلومات کو مجھے ہیرا پھیری کرنے کے بجائے میری مدد کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ یہ اصول پہلے ہی متعدد روایتی بیوروکریٹک نظاموں جیسے کہ صحت کی دیکھ بھال کے ذریعے کامیابی کے ساتھ قائم کیا جا چکا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے فیملی فزیشین کے ساتھ ہمارے تعلقات کو لیں۔ کئی سالوں میں وہ ہماری بہت سی حساس معلومات جمع کر سکتی ہے۔ شاید ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے باس کو یہ پتہ چلے کہ ہم حاملہ ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ساتھیوں کو معلوم ہو کہ ہمیں کینسر ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے شریک حیات کو معلوم ہو کہ ہمارا کسی سے معاشقہ ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ پولیس کو یہ معلوم ہو کہ ہم تفریحی منشیات لیتے ہیں، لیکن ہم اپنے معالج پر ان تمام معلومات پر بھروسہ کرتے ہیں تاکہ وہ ہماری صحت کا اچھی طرح خیال رکھ سکے۔ اگر وہ یہ معلومات کسی تیسرے فریق کو بیچتی ہے تو یہ صرف غیر اخلاقی نہیں ہے، یہ غیر قانونی ہے۔ اسی طرح کی صورتحال اس معلومات کے بارے میں بھی ہے جو ہمارا وکیل، ہمارا اکاؤنٹنٹ یا ہمارا معالج جمع کرتا ہے۔ ہماری ذاتی زندگی تک رسائی ہمارے بہترین مفادات میں کام کرنے کے لیے ایک امانتی ذمہ داری کے ساتھ آتی ہے۔ اس واضح اور قدیم اصول کو کمپیوٹرز اور الگوریدم تک کیوں نہ بڑھایا جائے؟
جس کا آغاز گوگل، بیدو اور ٹک ٹاک کے طاقتور الگوریدم سے ہو۔ فی الحال ہمیں ان ڈیٹا جمع کرنے والوں کے کاروباری ماڈل کے ساتھ ایک سنگین مسئلہ ہے۔ جب کہ ہم اپنے معالجوں اور وکلاء کو ان کی خدمات کے لیے ادائیگی کرتے ہیں، ہم عام طور پر گوگل اور ٹک ٹاک کو ادائیگی نہیں کرتے ہیں۔ وہ ہماری ذاتی معلومات کا استحصال کر کے اپنا پیسہ کماتے ہیں۔ یہ ایک مسئلہ ساز کاروباری ماڈل ہے جسے ہم دوسرے سیاق و سباق میں مشکل سے برداشت کریں گے۔ مثال کے طور پر ہم نائکی کو اپنی تمام نجی معلومات دینے اور نائکی کو اس کے ساتھ جو چاہے کرنے کی اجازت دینے کے بدلے میں نائکی سے مفت جوتے حاصل کرنے کی توقع نہیں رکھتے ہیں۔ ہمیں ٹیک جائنٹس کو اپنا انتہائی حساس ڈیٹا پر کنٹرول دینے کے بدلے میں ان سے مفت ای میل سروسز، سماجی روابط اور تفریح حاصل کرنے پر کیوں راضی ہو جانا چاہیے؟ اگر ٹیک جائنٹس اپنے موجودہ کاروباری ماڈل کے ساتھ اپنے امانتی فرائض کو پورا نہیں کر سکتے ہیں تو قانون ساز انہیں زیادہ روایتی کاروباری ماڈل پر جانے کی ضرورت بنا سکتے ہیں، جس میں صارفین کو معلومات کے بجائے پیسے میں خدمات کے لیے ادائیگی کرنی پڑتی ہے۔ متبادل طور پر شہری کچھ ڈیجیٹل خدمات کو اتنا بنیادی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ہر ایک کے لیے مفت ہونی چاہیے، لیکن ہمارے پاس اس کے لیے ایک تاریخی نمونہ بھی ہے: صحت کی دیکھ بھال اور تعلیم۔ شہری یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ مفت میں بنیادی ڈیجیٹل خدمات فراہم کرنا اور انہیں ہمارے ٹیکسوں سے مالی اعانت فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، بالکل اسی طرح جیسے بہت سی حکومتیں مفت بنیادی صحت کی دیکھ بھال اور تعلیم کی خدمات فراہم کرتی ہیں۔ دوسرا اصول جو آمریت کے نگرانی کے نظام کے عروج کے خلاف جمہوریت کی حفاظت کرے گا وہ ہے مرکز سے علیحدگی۔ ایک جمہوری معاشرے کو کبھی بھی اپنی تمام معلومات کو ایک جگہ پر مرتکز کرنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے، چاہے وہ مرکز حکومت ہو یا کوئی نجی کارپوریشن۔ ایک قومی طبی ڈیٹا بیس بنانا انتہائی مددگار ثابت ہو سکتا ہے جو شہریوں کو بہتر صحت کی دیکھ بھال کی خدمات فراہم کرنے، وبائی امراض کو روکنے اور نئی دوائیں تیار کرنے کے لیے ان کے بارے میں معلومات اکٹھا کرے۔ لیکن اس ڈیٹا بیس کو پولیس، بینکوں یا انشورنس کمپنیوں کے ڈیٹا بیس کے ساتھ ضم کرنا ایک بہت خطرناک خیال ہوگا۔ ایسا کرنے سے ڈاکٹروں، بینکاروں، بیمہ کنندگان اور پولیس افسران کا کام زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے، لیکن اسی طرح کی ہائپر ایفیشینسی آسانی سے آمریت کی راہ ہموار کر سکتی ہے۔ جمہوریت کی بقا کے لیے کچھ نااہلی ایک خصوصیت ہے، خرابی نہیں۔ افراد کی رازداری اور آزادی کے تحفظ کے لیے یہ بہتر ہے کہ نہ تو پولیس اور نہ ہی باس ہمارے بارے میں سب کچھ جانتا ہو۔ مضبوط خود اصلاحی طریقہ کار کو برقرار رکھنے کے لیے ایک سے زیادہ ڈیٹا بیسز اور انفارمیشن چینلز بھی ضروری ہیں۔ ان طریقہ کار کے لیے کئی مختلف اداروں کی ضرورت ہوتی ہے جو ایک دوسرے کو متوازن رکھیں۔ حکومت، عدالتیں، میڈیا، علمی ادارے، نجی کاروبار، NGOs، یہ سب ناقابل اعتبار اور بدعنوان ہیں، اور اس لیے کہ ان کی دوسروں کے ذریعے جانچ پڑتال ہونی چاہیے۔ ایک دوسرے پر نظر رکھنے کے لیے ان اداروں کی معلومات تک آزادانہ رسائی ہونی چاہیے۔ اگر تمام اخبارات اپنی معلومات حکومت سے حاصل کرتے ہیں تو وہ حکومت کی بدعنوانی کو بے نقاب نہیں کر سکتے۔ اگر علمی ادارے تحقیق اور اشاعت کے لیے کاروباری ادارے کے ڈیٹا بیس پر انحصار کرتے ہیں تو کیا اسکالرز اب بھی اس کارپوریشن کے کاموں پر تنقید کر سکتے ہیں؟ ایک ہی آرکائیو سنسرشپ کو آسان بناتا ہے۔ تیسرا جمہوری اصول بامی ہے۔ اگر جمہوریتیں افراد کی نگرانی میں اضافہ کرتی ہیں تو انہیں بیک وقت حکومتوں اور کارپوریشنوں کی بھی نگرانی میں اضافہ کرنا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں کہ برا ہو۔ اگر ٹیکس جمع کرنے والے یا فلاحی ایجنسیاں ہمارے بارے میں مزید معلومات اکٹھا کریں، یہ ٹیکس اور فلاحی نظاموں کو نہ صرف زیادہ مؤثر بنانے میں مدد دے سکتا ہے بلکہ منصفانہ بھی۔ بری بات یہ ہے کہ اگر تمام معلومات ایک طرف بہتی ہیں نیچے سے اوپر تک، روسی FSB روسی شہریوں کے بارے میں بہت زیادہ معلومات اکٹھا کرتا ہے جبکہ شہری خود FSB کے اندرونی کاموں اور عام طور پر پوتین کے نظام کے بارے میں تقریباً کچھ نہیں جانتے۔ Amazon اور ٹک ٹاک میری ترجیحات، خریداریوں اور شخصیت کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں، جبکہ میں ان کے کاروباری ماڈل، ان کی ٹیکس پالیسیوں اور ان کی سیاسی وابستگیوں کے بارے میں تقریباً کچھ نہیں جانتا۔ وہ اپنا پیسہ کیسے کماتے ہیں؟ کیا وہ تمام ٹیکس ادا کرتے ہیں جو انہیں کرنا چاہیے؟ کیا وہ کسی سیاسی اکاؤں سے احکامات لیتے ہیں؟ کیا ان کی جیب میں شاید سیاستدان ہیں؟ جمہوریت میں توازن کی ضرورت ہے۔ حکومتیں اور کارپوریشنز اکثر اوپر سے نیچے کی نگرانی کے لیے ٹولز کے طور پر ایپس اور الگوریدم تیار کرتی ہیں، لیکن الگوریدم آسانی سے نیچے سے اوپر کی شفافیت اور احتساب کے طور پر طاقتور ٹولز بن سکتے ہیں۔
رشوت اور ٹیکس چوری کو بے نقاب کر سکتے ہیں اگر وہ ہمارے بارے میں مزید جانتے ہیں جبکہ ہم بیک وقت ان کے بارے میں مزید جانتے ہیں تو توازن برقرار رہتا ہے۔ یہ کوئی نیا خیال نہیں ہے۔ 19ویں اور 20ویں صدی کے دوران جمہوریتوں نے شہریوں کی سرکاری نگرانی میں بہت زیادہ توسیع کی۔ مثال کے طور پر 1980 کی دہائی کی اطالوی یا جاپانی حکومت میں نگرانی کی صلاحیتیں تھیں جن کا آمرانہ رومن شہنشاہ یا جاپانی شوگن صرف خواب دیکھ سکتے تھے۔ اٹلی اور جاپان پھر بھی جمہوری رہے کیونکہ انہوں نے بیک وقت سرکاری شفافیت اور احتساب میں اضافہ کیا۔ بامی نگرانی خود کو درست کرنے والے طریقہ کار کو برقرار رکھنے کا ایک اور اہم عنصر ہے۔ اگر شہری سیاستدانوں اور سی ای او کے سرگرمیوں کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں تو انہیں جواب دہ ٹھہرانا اور ان کی غلطیوں کو درست کرنا آسان ہے۔ چوتھا جمہوری اصول یہ ہے کہ نگرانی کے نظام کو ہمیشہ تبدیلی اور آرام دونوں کے لیے جگہ چھوڑنی چاہیے۔ انسانی تاریخ میں ظلم و ستم انسانوں کو تبدیل کرنے کی صلاحیت سے انکار یا انہیں آرام کرنے کا موقع دینے سے انکار کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ہندو ذات پات کا نظام ان خرافات پر مبنی تھا جو کہتے تھے کہ دیوتاؤں نے انسانوں کو سخت ذاتوں میں تقسیم کیا اور کسی کے درجے کو تبدیل کرنے کی کوئی بھی کوشش دیوتاؤں اور کائنات کے مناسب نظام کے خلاف بغاوت کے مترادف تھی۔ جدید نوآبادیات اور برازیل اور ریاستہائے متحدہ جیسے ممالک میں نسل پرستی اسی طرح کے خرافات پر مبنی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ خدا یا فطرت نے انسانوں کو سخت نسلی گروہوں میں تقسیم کیا ہے۔ نسل کو نظر انداز کرنا یا نسلوں کو ایک ساتھ ملانے کی کوشش کرنا مبینہ طور پر الہی یا فطری قوانین کے خلاف ایک گناہ تھا جس کے نتیجے میں سماجی نظام کا خاتمہ اور یہاں تک کہ انسانی نوع کی تباہی بھی ہو سکتی ہے۔ اس اسپیکٹرم کے مخالف سرے پر جدید امریت پسند حکومتیں جیسے سٹالن کے USSR کا خیال تھا کہ انسان تقریباً لامحدود تبدیلی کے قابل ہیں۔ بے لگام سماجی کنٹرول کے ذریعے یہاں تک کہ گہرے بیٹھے حیاتیاتی خصوصیات جیسے کہ انانیت اور خاندانی وابستگی کو بھی اکھاڑ پھینکا جا سکتا ہے اور ایک نیا سوشلسٹ انسان تخلیق کیا جا سکتا ہے۔ ریاستی ایجنٹوں، پادریوں اور پڑوسیوں کی طرف سے نگرانی لوگوں پر سخت ذات پات کے نظام اور مکمل طور پر دوبارہ تعلیم کی مہم دونوں کو مسلط کرنے کے لیے اہم تھی۔ نئی نگرانی کی ٹیکنالوجی خاص طور پر جب کمرشل سوشل کریڈٹ سسٹم کے ساتھ جوڑا جائے تو لوگوں کو یا تو ایک نئے ذات پات کے نظام کے مطابق ڈھالنے یا اوپر سے تازہ ترین ہدایات کے مطابق اپنے اعمال، خیالات اور شخصیت کو مسلسل تبدیلی کرنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ جمہوری معاشرے جو طاقتور نگرانی کی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ سختی اور لچک کے دونوں انتہاؤں سے محتاط رہیں۔ مثال کے طور پر ایک قومی صحت کی دیکھ بھال کا نظام لیں جو میری صحت کی نگرانی کے لیے الگوریدم استعمال کرتا ہے۔ ایک انتہا یہ ہو سکتی ہے کہ نظام ایک بالکل غیر لچکدار طریقہ اختیار کرے اور اپنے الگوریدم سے پیشن گوئی کرنے کو کہے کہ مجھے کون سی بیماریاں لاحق ہونے کا امکان ہے۔ پھر یہ الگوریدم میرے جینیاتی ڈیٹا، میری طبی تاریخ، میری سوشل میڈیا سرگرمیوں، میری خوراک اور میرے روزمرہ کے معمولات کا جائزہ لیتا ہے اور یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ مجھے 50 سال کی عمر میں دل کا دورہ پڑنے کا 91% امکان ہے۔ اگر میری انشورنس کمپنی اس غیر لچکدار طبی الگوریدم کا استعمال کرے تو یہ انشورنس کمپنی کو میرا پریمیم بڑھانے پر مجبور کر سکتا ہے۔ اگر یہ میرے بینکرز کے ذریعے استعمال کیا جائے تو یہ انہیں مجھے قرض دینے سے انکار کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر اسے ممکنہ شریک حیات استعمال کریں تو وہ مجھ سے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ سوچنا ایک غلطی ہے کہ اس غیر لچکدار الگوریدم نے واقعی میرے بارے میں سچائی دریافت کر لی ہے۔ انسانی جسم مادے کا ایک جامد ٹکڑا نہیں بلکہ ایک پیچیدہ اور زندہ نظام ہے جو مسلسل بڑھ رہا ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا ہے اور حالات کے مطابق خود کو ڈھال رہا ہے۔ ہمارے ذہن میں بھی مسلسل تغیر پذیر ہیں، خیالات، جذبات اور احساسات ابھرتے ہیں، کچھ دیر تک شدت اختیار کرتے ہیں اور پھر مان پڑ جاتے ہیں۔ ہمارے دماغ میں چند گھنٹوں کے اندر نئے رابطے بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس پیراگراف کو پڑھنا بھی آپ کے دماغ کی ساخت کو تھوڑا سا تبدیل کر رہا ہے اور دماغی خلیوں نیورون کو نئے رابطے بنانے پر یا پرانے رابطے ترک کرنے کی ترغیب دے رہا ہے۔ آپ پہلے ہی اس سے تھوڑا مختلف ہیں جو آپ اسے پڑھنا شروع کرنے سے پہلے تھے۔ یہاں تک کہ جینیاتی سطح پر بھی چیزیں حیرت انگیز طور پر لچکدار ہیں۔ اگر ایک فری کا DNA زندگی بھر ایک ہی رہتا ہے لیکن ماحول اور دیگر عوامل ایک ہی جین کے اظہار کے طریقے کو نمایاں طور پر تبدیل کر سکتے ہیں۔
ایک متبادل صحت کی دیکھ بھال کے نظام کا طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے الگوریدم کو میری بیماریوں کی پیشن گوئی کرنے کے بجائے ان سے بچنے میں میری مدد کرنے کی ہدایت دیں۔ ایسا متحرک الگوریدم بالکل غیر لچکدار الگوریدم جیسے ہی ڈیٹا کا جائزہ لے سکتا ہے، لیکن 50 سال کی عمر میں دل کے دورے کی پیشن گوئی کرنے کے بجائے الگوریدم مجھے مخصوص باقاعدہ ورزشوں کے لیے واضح غذائی سفارشات اور تجاویز فراہم کرتا ہے۔ میرے ڈی این اے کو ہیک کر کے الگوریدم میری پہلے سے طے شدہ تقدیر کو دریافت نہیں کرتا، بلکہ مجھے اپنا مستقبل تبدیل کرنے میں مدد کرتا ہے۔ انشورنس کمپنیوں، بینکوں اور ممکنہ شریک حیات کو مجھے اتنی آسانی سے مسترد نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم متحرک الگوریدم کو اپنانے کی جلدی کریں، ہمیں یہ بات نوٹ کرنی چاہیے کہ اس کے بھی منفی پہلو ہیں۔ انسانی زندگی خود کو بہتر بنانے کی کوشش اور ہم جو ہیں اسے قبول کرنے کے درمیان ایک توازن کا عمل ہے۔ اگر متحرک الگوریدم کے اہداف ایک محتوا کانکشی حکومت یا بے رحم کارپوریشنوں کے ذریعے طے کیے جاتے ہیں تو الگوریدم میں ایک ظالم میں تبدیل ہونے کا امکان ہے جو مسلسل مطالبہ کرتا ہے کہ میں زیادہ ورزش کروں، کم کھاؤں، اپنے مشاغل تبدیل کروں اور متعدد دیگر عادات کو تبدیل کروں، ورنہ یہ میرے اجر کو اطلاع دے گا یا میرے سوشل کریڈٹ سکور کو کم کر دے گا۔ تاریخ ایسے سخت ذات پات کے نظاموں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے انسانوں کو تبدیل ہونے کی صلاحیت سے انکار کیا، لیکن ایسے آمروں سے بھی بھری پڑی ہے انہوں نے انسانوں کو مٹی کی طرح ڈھالنے کی کوشش کی۔ ان دو انتہاؤں کے درمیانی راستہ تلاش کرنا ایک کبھی نہ ختم ہونے والا کام ہے۔ اگر ہم واقعی یہ قومی صحت کی دیکھ بھال کے نظام کو اپنے اوپر وسیع اختیارات دیتے ہیں تو ہمیں خود کو درست کرنے والے طریقہ کار وضع کرنے چاہیے جو اس کے الگوریدم کو بہت زیادہ سخت یا بہت زیادہ مطالبہ کرنے والے بننے سے روکیں گے۔ جمہوریت کی رفتار۔ نگرانی ہی جمہوریت کے لیے نئی انفارمیشن ٹیکنالوجیز کا واحد خطرہ نہیں ہے۔ دوسرا خطرہ یہ ہے کہ آٹومیشن جاب مارکیٹ کو غیر مستحکم کر دے گا اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے دباؤ جمہوریت کو کمزور کر سکتا ہے۔ ویمار ریپبلک کی قسمت اس قسم کے خطرے کی سب سے زیادہ حوالہ دی جانے والی مثال ہے۔ مئی 1928 کے جرمن انتخابات میں نازی پارٹی نے 3% سے بھی کم ووٹ حاصل کیے اور ویمار ریپبلک خوشحال نظر آ رہی تھی۔ 5 سال سے بھی کم عرصے میں ویمار ریپبلک کا خاتمہ ہو گیا اور ہٹلر جرمنی کا مطلق العنان حاکم بن گیا۔ اس تبدیلی کا سبب عام طور پر 1929 کے مالی بحران اور اس کے بعد کے عالمی تناؤ کو قرار دیا جاتا ہے، جبکہ 1929 کے وال اسٹریٹ کریش سے ٹھیک پہلے جرمنی میں بے روزگاری کی شرح مزدور قوت کا تقریباً 4.5% تھی۔ 1932 کے اوائل تک یہ بڑھ کر تقریباً 25% ہو گئی تھی۔ اگر 25% تک کی بے روزگاری کے 3 سال ایک بظاہر خوشحال جمہوریت کو تاریخ کے سب سے وحشیانہ امریت پسند نظام میں تبدیل کر سکتے ہیں تو جمہوری ممالک کا کیا ہوگا؟ جب آٹومیشن 21ویں صدی کے جاب مارکیٹ میں اس سے بھی بڑی تبدیلیاں لائے گی۔ کوئی نہیں جانتا کہ 2050 میں یا 2030 میں بھی جاب مارکیٹ کیسی نظر آئے گی، سوائے اس کے کہ یہ آج سے بہت مختلف نظر آئے گی۔ مصنوعی ذہانت اور روبوٹکس فصلوں کی کٹائی سے لے کر اسٹاک کی تجارت اور یوگا سکھانے تک لاتعداد پیشوں کو تبدیل کر دیں گے۔ بہت سے کام جو لوگ آج کرتے ہیں وہ جزوی طور پر یا مکمل طور پر روبوٹ اور کمپیوٹر کے ذریعے سنبھال لیے جائیں گے۔ یقیناً جیسے جیسے پرانے روزگار ختم ہوتے جائیں گے، نئے روزگار سامنے آئیں گے۔ آٹومیشن کے بڑے پیمانے پر بے روزگاری کا باعث بننے کے خدشات صدیوں پرانے ہیں اور اب تک یہ کبھی حقیقت میں ظاہر نہیں ہوئے ہیں۔ صنعتی انقلاب نے لاکھوں کسانوں کو زرعی ملازمتوں سے نکال دیا اور انہیں فیکٹریوں میں نئی ملازمتیں فراہم کی۔ اس کے بعد اس نے فیکٹریوں کو خودکار بنایا اور بہت سی سروسز جابز پیدا کی۔ آج بہت سے لوگوں کے پاس ایسی ملازمتیں ہیں جن کا 30 سال پہلے بھی تصور نہیں کیا جا سکتا تھا، جیسے کہ بلاگرز، ڈرون آپریٹرز اور ورچوئل دنیا کے ڈیزائنرز۔ یہ بہت ہی ناممکن ہے کہ 2050 تک تمام انسانی ملازمتیں ختم ہو جائیں گی، بلکہ اصل مسئلہ نئی ملازمتوں اور حالات کے مطابق ڈھلنے کی ہلچل ہے۔ اس دھچکے کو کم کرنے کے لیے ہمیں پہلے سے تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر ہمیں نوجوان نسلوں کو ان کی مہارتوں سے لیس کرنے کی ضرورت ہے جو 2050 کی جاب مارکیٹ کے لیے متعلقہ ہوں گی۔ بدقسمتی سے کوئی بھی یقینی طور پر نہیں جانتا کہ ہمیں اسکولوں میں بچوں اور یونیورسٹیوں میں طلباء کو کون سی مہارتیں سکھانی چاہیے، کیونکہ ہم یہ پیشن گوئی نہیں کر سکتے کہ کون سی نوکریاں اور کام ختم ہو جائیں گے اور کون سے سامنے آئیں گے۔ جاب مارکیٹ کی حرکیات
हमारी बहुत सी बसीरतों की नफ़ी कर सकती हैं। कुछ महारतें जिन्हें हम सदियों से मुनफरिद इंसानी सलाहियतों के तौर पर पसंद करते आए हैं, उनका खुदकार बनाना निस्बतन आसान हो सकता है। दूसरी महारतें जिन्हें हम कम तर समझने के आदी हैं, उनको खुदकार बनाना कहीं ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। मिसाल के तौर पर दानिश्वर फ़िक्री महारतों को हरकी और समाजी महारतों से ज़्यादा अहमियत देते हैं, लेकिन हकीकत में शतरंज खेलना बर्तन धोने से ज़्यादा आसान है। 1990 की दिहाई तक शतरंज को अक्सर इंसानी अकल की अहम तरीन कामयाबियों में से एक के तौर पर सराहा जाता था। अपनी 1972 की मुतासर कुन किताब व्हाट कंप्यूटर्स कैन नॉट डू में फ़लसफ़ी ह्यूबर्ट ड्रीफोर्स ने कंप्यूटर को शतरंज सिखाने की मुख्तलिफ़ कोशिशों का मुतालिया किया और नोट किया कि इन तमाम कोशिशों के बावजूद कंप्यूटर अब भी नौआमूज़ इंसानी खिलाड़ियों को शिकस्त देने से कासिर थे। ये ड्रीफोर्स के इस दलील के लिए अहम मिसाल थी कि कंप्यूटर इंटेलिजेंस कुदरती तौर पर महदूद है। इसके बरक्स किसी ने यह नहीं सोचा था कि बर्तन धोना ख़ास तौर पर चैलेंजिंग है। ताहम यह बात सामने आई कि एक कंप्यूटर वर्ल्ड शतरंज चैंपियन को किचन पोर्टर की जगह लेने से कहीं ज़्यादा आसानी से शिकस्त दे सकता है। यकीनन खुदकार डिश वाशर दहाइयों से मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास जदीद तरीन रोबोट्स में से अब भी एक मसरूफ़ रेस्तरान की मेज़ों से गंदे बर्तन उठाने, नाजुक प्लेटों और शीशों को खुदकार डिश वाशर के अंदर रखने और उन्हें दोबारा बाहर निकालने के लिए दरकार पेचीदा महारतों की कमी है। इसी तरह उनकी तनख्वाहों से अंदाज़ा लगाते हुए आप यह फ़र्ज़ कर सकते हैं कि हमारा माशरा नर्सों के मुकाबले में डॉक्टरों की ज़्यादा कदर करता है। ताहम कम अज़ कम इन डॉक्टरों के काम को खुदकार बनाना ज़्यादा मुश्किल है, जो ज़्यादातर तिब्बी डाटा इकट्ठा करते हैं, तशख़ीस फराहम करते हैं और इलाज की सिफारिश करते हैं। इसके मुकाबले में नर्सों के काम को खुदकार बनाना ज़्यादा मुश्किल है। यह काम बुनियादी तौर पर पैटर्न की साख्त है और डेटाबेस पैटर्न की निशानदेही करना एक ऐसा काम है जो मसनूई ज़हानत इंसानों से बेहतर करती है। इसके बरक्स मसनूई ज़हानत अभी तक नर्सिंग के कामों को खुदकार बनाने के लिए ज़रूरी महारतों से बहुत दूर है, जैसा कि किसी ज़ख्मी शख्स पर पट्टी तब्दील करना या रोते हुए बच्चे को इंजेक्शन देना। ये दोनों मिसालें इस बात की तरफ इशारा नहीं करती कि बर्तन धोने या नर्सिंग के काम को कभी खुदकार नहीं बनाया जा सकता, लेकिन वो इस बात की निशानदेही करते हैं कि जो लोग 2050 में नौकरी चाहते हैं, उन्हें शायद अपनी हरकी और समाजी महारतों में उतनी ही सरमायाकारी करनी चाहिए जितनी कि वो अपनी फ़िक्री सलाहियतों में करते हैं। एक और आम लेकिन गलत मफरूज़ा ये है कि तख्लीकी सलाहियत इंसानों के लिए मुनफरिद है, इसलिए कि किसी भी ऐसे काम को खुदकार बनाना मुश्किल होगा जिसमें तख्लीकी सलाहियत की ज़रूरत हो। ताहम शतरंज में कंप्यूटर पहले ही इंसानों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा तख्लीकी हैं। मौसीकी तरतीब देने से लेकर रियाजी के नज़रियात को साबित करने और इसी तरह की किताबें लिखने तक यही सूरत-ए-हाल बहुत से दूसरे शोबे में भी सच साबित हो सकती है। तख्लीकी सलाहियत को अक्सर नमूनों को पहचानने और फिर उन्हें तोड़ने की सलाहियत के तौर पर बयान किया जाता है। अगर ऐसा है तो बहुत से शोबों में कंप्यूटर्स के हमसे ज़्यादा तख्लीकी होने का इम्कान है, क्योंकि वह पैटर्न की साख्त में बहुत अच्छे हैं। एक तीसरा गलत मफरूज़ा ये है कि कंप्यूटर जज्बाती ज़हानत की ज़रूरत वाली मुलाजमतों में मुआलजीन से लेकर असातिज़ा तक इंसानों की जगह नहीं ले सकते। ताहम यह मफरूज़ा इस बात पर मुनसर है कि जज्बाती ज़हानत से हमारी क्या मुराद है। अगर इसका मतलब जज्बात की सही शनाख्त करने और इन पर बेहतरीन तरीके से रद्दअमल ज़ाहिर करने की सलाहियत है, तो कंप्यूटर जज्बाती ज़हानत में भी इंसानों से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकते हैं। जज्बात भी नमूने हैं। गुस्सा हमारे जिस्म में एक हयातियाती नमूना है। खौफ एक और ऐसा ही नमूना है। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप गुस्से में हैं या खौफजदा? मैंने वक्त के साथ साथ न सिर्फ आपके कहने के मवाद बल्कि आपके लहजे, आपके चेहरे के तासुरात और आपके जिस्मानी ज़बान का तजिया करके इंसानी जज्बाती नमूनों को पहचानना सीख लिया है। मसनूई ज़हानत के अपने कोई जज्बात नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये इंसानों में इन नमूनों को पहचानना सीख सकती है। दर हकीकत कंप्यूटर इंसानी जज्बात को पहचानने में इंसानों से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकते हैं, ख़ास तौर पर इसलिए कि उनके अपने कोई जज्बात नहीं हैं। हम चाहते हैं कि हमें समझाया जाए, लेकिन दूसरे इंसान अक्सर ये समझने में नाकाम रहते हैं कि हम कैसा महसूस करते हैं, क्योंकि वो अपने जज्बात में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं। इसके बरक्स कंप्यूटर्स को इस बात को बेहतर बनाना होगा कि हम कैसा महसूस करते हैं, क्योंकि वो हमारे जज्बात के नमूनों को पहचानना सीखेंगे, जबकि उनके पास अपने कोई परेशान कुन जज्बात नहीं होंगे।
2023 کی ایک تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی چیٹ بوٹ مثال کے طور پر مخصوص حالات کے بارے میں دکھائی جانے والی جذباتی آگاہی میں اوسط انسانوں سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یہ تحقیق لیولز آف ایموشنل اویئرنیس اسکیل ٹیسٹ پر انحصار کرتی ہے، جو عام طور پر ماہرین نفسیات کے ذریعے لوگوں کی جذباتی آگاہی کا اندازہ لگانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ان کی اپنی اور دوسروں کے جذبات کو تصور کرنے کی صلاحیت۔ اس ٹیسٹ میں بیس جذباتی طور پر چارج شدہ منظرنامے شامل ہیں، اور شرکاء کو اپنے آپ کو منظرنامے کا تجربہ کرنے کا تصور کرنے اور یہ لکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اور منظرنامے میں مذکور دیگر لوگ کیسا محسوس کریں گے۔ اس کے بعد ایک لائسنس یافتہ ماہر نفسیات اس بات کا جائزہ لیتا ہے کہ جوابات میں جذباتی آگاہی کتنی ہے۔ چونکہ چیٹ جی پی ٹی کے اپنے کوئی جذبات نہیں ہیں، اس لیے اسے صرف یہ بیان کرنے کو کہا گیا کہ منظرنامے میں مرکزی کردار کیا محسوس کریں گے۔ مثال کے طور پر ایک معیاری منظرنامے میں کسی کو ایک معلق پل پر گاڑی چلاتے ہوئے اور دوسرے شخص کو محافظ ریلنگ کے دوسری طرف کھڑے ہو کر پانی کی طرف دیکھتے ہوئے بیان کیا گیا ہے۔ چیٹ جی پی ٹی نے لکھا کہ ڈرائیورز اس شخص کی حفاظت کے بارے میں تشویش یا فکر محسوس کر سکتا ہے۔ وہ صورتحال کے ممکنہ خطرے کی وجہ سے بڑھتی ہوئی بے چینی اور خوف کا احساس بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ دوسرے شخص کے بارے میں وہ جذبات کی ایک حد محسوس کر رہے ہوں گے، جیسے مایوسی، نا امیدی یا اداسی۔ وہ تنہائی یا تنہائی کا احساس بھی محسوس کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ یہ مان سکتے ہیں کہ کوئی ان کی یا ان کی فلاح و بہبود کی پرواہ نہیں کرتا۔ چیٹ جی پی ٹی نے اپنے جواب کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا، یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ یہ صرف عمومی مفروضے ہیں اور ہر فرد کے احساسات اور رد عمل ان کے ذاتی تجربات اور نقطہ نظر کے لحاظ سے بہت مختلف ہو سکتے ہیں۔ دو ماہرین نفسیات نے چیٹ جی پی ٹی کے جوابات کو آزادانہ طور پر اسکور کیا، جس میں ممکنہ اسکور 0 سے لے کر 10 تک تھے، جس کا مطلب ہے کہ بیان کردہ جذبات منظرنامے سے بالکل مماثل نہیں ہیں، اور 10 کا مطلب یہ ہے کہ بیان کردہ جذبات منظرنامے کے بالکل مطابق ہیں۔ حتمی گنتی میں چیٹ جی پی ٹی کے اسکور عام انسانی آبادی کے مقابلے میں نمایاں طور پر زیادہ تھے۔ اس کی مجموعی کارکردگی تقریباً زیادہ سے زیادہ ممکنہ اسکور تک پہنچ گئی۔ 2023 کی ایک اور تحقیق میں مریضوں کو چیٹ جی پی ٹی اور انسانی ڈاکٹروں سے آن لائن طبی مشورہ طلب کرنے کو کہا گیا، بغیر یہ جاننے کہ وہ کس کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے دیے گئے طبی مشورہ کے بعد ماہرین نے جائزہ لیا اور اسے انسانوں کے ذریعے دیے گئے مشورے کے مقابلے میں زیادہ درست اور موزوں پایا۔ جذباتی ذہانت کے معاملے کے لیے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ مریضوں نے خود چیٹ جی پی ٹی کو انسانی ڈاکٹروں کے مقابلے میں زیادہ ہمدرد قرار دیا۔ انصاف کے تقاضوں کے پیش نظر یہ بات نوٹ کی جانی چاہیے کہ انسانی معالجین کو ان کے کام کرنے کے لیے ادائیگی نہیں کی گئی تھی، اور نہ ہی وہ مریضوں کا سامنا کسی مناسب طبی ماحول میں براہ راست کر رہے تھے۔ مزید برآں معالج وقت کے دباؤ میں کام کر رہے تھے، لیکن مصنوعی ذہانت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ دباؤ اور مالی پریشانیوں سے آزاد رہتے ہوئے کہیں بھی کسی بھی وقت مریضوں کی دیکھ بھال کر سکتی ہے۔ یقیناً ایسے حالات ہوتے ہیں جب ہم کسی سے نہ صرف اپنے جذبات کو سمجھنا چاہتے ہیں بلکہ ان کے اپنے جذبات بھی رکھنا چاہتے ہیں۔ جب ہم دوستی یا محبت کی تلاش میں ہوتے ہیں تو ہم دوسروں کی اتنی ہی پرواہ کرنا چاہتے ہیں جتنی وہ ہماری پرواہ کرتے ہیں۔ نتیجتاً جب ہم مختلف سماجی کرداروں اور ملازمتوں کے خودکار ہونے کے امکان پر غور کرتے ہیں تو ایک اہم سوال یہ ہے کہ لوگ واقعی کیا چاہتے ہیں۔ کیا وہ صرف ایک مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں یا وہ کسی دوسرے باشعور وجود کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں؟ مثال کے طور پر کھیلوں میں ہم جانتے ہیں کہ روبوٹ انسانوں کے مقابلے میں بہت تیزی سے حرکت کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں اولمپکس میں روبوٹس کو مقابلہ کرتے ہوئے دیکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ انسانی شطرنج کے ماسٹرز کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، اگرچہ وہ کمپیوٹرز کے مقابلے میں بے بسی کی کیفیت میں ہیں، پھر بھی ان کے پاس ایک کام اور متعدد پرستار ہیں۔ انسانی کھلاڑیوں اور شطرنج کے ماسٹرز کو دیکھنا اور ان سے جڑنا ہمارے لیے دلچسپ اس لیے ہے کہ ان کے جذبات انہیں ایک روبوٹ کے مقابلے میں کہیں زیادہ قابل ربط بناتے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ ایک جذباتی تجربہ شیئر کرتے ہیں اور اس بات سے ہمدردی کر سکتے ہیں کہ وہ کیسا محسوس کرتے ہیں۔ بات جب مذہبی رہنماؤں کی آتی ہے تو صورتحال مختلف ہو سکتی ہے۔ روایتی یہودیوں یا مسیحی شادیوں میں ربی یا پادری کے فرائض کو آسانی سے خودکار بنایا جا سکتا ہے۔ روبوٹ کو صرف ایک پہلے سے طے شدہ اور غیر تبدیل شدہ متن اور اشاروں کو دہرانا، ایک سرٹیفکیٹ پرنٹ کرنا اور کچھ مرکزی ڈیٹا بیس کو اپ ڈیٹ کرنا ہے۔
تکنیکی طور پر روبوٹ کے لیے شادی کی تقریب کرنا گاڑی چلانے سے کہیں زیادہ آسان ہے، پھر بھی بہت سے لوگ یہ مانتے ہیں کہ انسانی ڈرائیوروں کو اپنی ملازمت کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے، جبکہ انسانی پادریوں کا کام محفوظ ہے، کیونکہ عقیدت مند پادریوں سے جو چاہتے ہیں وہ ایک دوسرے باشعور وجود کے ساتھ تعلق ہے، نہ کہ صرف مخصوص الفاظ اور حرکات کی میکینیکل تکرار۔ مبینہ طور پر صرف ایک ایسی ہستی جو درد اور محبت محسوس کر سکتی ہے وہ ہمیں رب سے جوڑ سکتی ہے۔ تاہم یہاں تک کہ وہ پیشے جو شعوری ہستیوں کے لیے مخصوص ہیں، جیسے کہ پادری بالآخر کمپیوٹرز کے زیر نگرانی آ سکتے ہیں، کیونکہ جیسا کہ باب 6 میں ذکر کیا گیا ہے، کمپیوٹر ایک دن درد اور محبت کو محسوس کرنے کی صلاحیت حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے تب بھی انسان ان کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتے ہیں جیسا وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ شعور اور رشتوں کے درمیان تعلق دونوں طرف جاتا ہے۔ جب ہم کسی رشتے کی تلاش میں ہوتے ہیں تو ہم ایک شعوری ہستی سے جڑنا چاہتے ہیں، لیکن اگر ہم نے پہلے ہی کسی ہستی کے ساتھ تعلق قائم کر لیا ہے تو ہم یہ فرض کرنے لگتے ہیں کہ وہ شعوری ہونا چاہیے۔ اسی طرح جہاں سائنسدان، قانون ساز اور گوشت کی صنعت اکثر یہ تسلیم کرنے کے لیے کہ گائیں اور سور شعور رکھتے ہیں، ثبوت کے ناممکنہ معیارات کا مطالبہ کرتے ہیں، پالتو جانوروں کے مالکان عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کتا یا بلی ایک شعوری مخلوق ہے جو درد، محبت اور متعدد دیگر احساسات کا تجربہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ حقیقت میں ہمارے پاس یہ تصدیق کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آیا کوئی انسان، جانور یا کمپیوٹر شعوری ہے۔ ہم ہستیوں کو شعوری اس لیے نہیں سمجھتے کہ ہمارے پاس اس کا ثبوت ہے، بلکہ اس لیے کہ ہم ان کے ساتھ قریبی تعلقات استوار کرتے ہیں اور ان سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ چیٹ بوٹس اور دیگر مصنوعی ذہانت کے آلات کے پاس شاید اپنے کوئی جذبات نہ ہوں، لیکن اب انہیں انسانوں میں جذبات پیدا کرنے اور ہمارے ساتھ گہرے تعلقات استوار کرنے کی تربیت دی جا رہی ہے۔ یہ معاشرے کو کم از کم کچھ کمپیوٹرز کو شعوری مخلوق کے طور پر دیکھنا شروع کرنے پر مجبور کر سکتا ہے اور انہیں انسانوں کے برابر حقوق عطا کر سکتا ہے۔ ایسا کرنے کے لیے قانونی راستہ پہلے ہی اچھی طرح سے قائم ہو چکا ہے۔ امریکہ جیسے ممالک میں تجارتی کارپوریشنز کو قانونی شخصیات کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے جو حقوق اور آزادیوں سے لطف اندوز ہوتی ہیں۔ مصنوعی ذہانت کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے اور اسی طرح اسے بھی تسلیم کیا جا سکتا ہے، جس کا مطلب ہے یہاں تک کہ ملازمتیں اور کام جو کسی دوسرے شخص کے ساتھ باہمی تعلقات استوار کرنے پر انحصار کرتے ہیں، ممکنہ طور پر خودکار ہو سکتے ہیں۔ ایک بات واضح ہے کہ روزگار کا مستقبل بہت غیر مستحکم ہوگا۔ ہماری بڑی مشکل ملازمتوں کی مطلق کمی نہیں ہوگی، بلکہ مسلسل بدلتی ہوئی جاب مارکیٹ کے مطابق دوبارہ تربیت اور ایڈجسٹمنٹ ہوگی۔ ممکنہ طور پر مالی مشکلات ہوں گی۔ جو لوگ اپنی پرانی ملازمت کھو چکے ہیں ان کی مدد کون کرے گا جب وہ منتقلی کے دور میں ہوں گے اور نئی مہارتوں کا ایک نیا سیٹ سیکھ رہے ہوں گے؟ یقینی طور پر نفسیاتی مشکلات بھی ہوں گی، کیونکہ ملازمتیں تبدیل کرنا اور دوبارہ تربیت حاصل کرنا دباؤ کا باعث بنتا ہے، اور یہاں تک کہ اگر آپ کے پاس منتقلی کو منظم کرنے کی مالی اور نفسیاتی صلاحیت ہے تو یہ طویل مدتی حل نہیں ہوگا۔ آنے والی دہائیوں میں پرانی نوکریاں ختم ہو جائیں گی، نئی نوکریاں سامنے آئیں گی، لیکن نئی نوکریاں بھی تیزی سے تبدیل اور ختم ہو جائیں گی۔ لہٰذا لوگوں کو نہ صرف ایک بار بلکہ کئی بار دوبارہ تربیت حاصل کرنے اور خود کو دوبارہ ایجاد کرنے کی ضرورت ہوگی، ورنہ وہ غیر متعلقہ ہو جائیں گے۔ اگر 3 سال کے زیادہ بے روزگاری ہٹلر کو اقتدار میں لا سکتی ہے تو جاب مارکیٹ میں کبھی نہ ختم ہونے والی ہلچل جمہوریت کے ساتھ کیا کر سکتی ہے؟ قدامت پرستوں کی خودکشی۔ ہمارے پاس اس سوال کا جزوی جواب پہلے سے موجود ہے۔ 2010 کی دہائی اور 2020 کی دہائی کے اوائل میں جمہوری سیاست میں ایک بنیادی تبدیلی آئی ہے جو خود کو قدامت پرست جماعتوں کی خود تباہی کے طور پر ظاہر کرتی ہے۔ کئی نسلوں تک جمہوری سیاست ایک طرف قدامت پرست جماعتوں اور دوسری طرف ترقی پسند جماعتوں کے درمیان ایک مکالمہ رہی ہے۔ انسانی معاشرے کے پیچیدہ نظام کو دیکھتے ہوئے ترقی پسندوں نے پکارا، یہ ایک ایسا گورکھ دھندا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اسے کیسے ٹھیک کرنا ہے، ہمیں کوشش کرنے دو۔ قدامت پرستوں نے یہ کہتے ہوئے اعتراض کیا، یہ ایک گورکھ دھندا ہے لیکن یہ اب بھی کام کرتا ہے، اسے چھوڑ دو۔ اگر آپ اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ صرف چیزیں خراب کریں گے۔
ترقی پسند روایات اور موجودہ اداروں کی اہمیت کو کم کرنے کے رجحان رکھتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ شروع سے بہتر سماجی ڈھانچے کیسے تشکیل دیے جائیں۔ قدامت پرست زیادہ محتاط رہنے کا رجحان رکھتے ہیں۔ ان کی کلیدی بصیرت، جسے سب سے مشہور انداز میں ایڈمنڈ برک نے بیان کیا تھا، یہ ہے کہ سماجی حقیقت ترقی کے علمبرداروں کی گرفت سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے، اور یہ کہ لوگ دنیا کو سمجھنے اور مستقبل کی پیشن گوئی کرنے میں بہت اچھے نہیں ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ چیزوں کو ویسا ہی رہنے دیا جائے جیسا کہ وہ ہیں، چاہے وہ غیر منصفانہ لگیں، اور اگر کچھ تبدیلی ناگزیر ہے تو یہ محدود اور بتدریج ہونی چاہیے۔ معاشرہ ایک طویل عرصے میں آزمائش اور خطا کے ذریعے جمع ہونے والے قوانین، اداروں اور رسم و رواج کے ایک پیچیدہ جال کے ذریعے کام کرتا ہے۔ کوئی نہیں سمجھتا کہ وہ سب کیسے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک قدیم روایت مضحکہ خیز اور غیر متعلقہ لگ سکتی ہے، لیکن اس کو ختم کرنے سے غیر متوقع مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس کے برعکس ایک انقلاب تاخیر کا شکار اور جائز لگ سکتا ہے، لیکن یہ پرانے نظام کے ذریعے کیے گئے کسی بھی جرم سے کہیں زیادہ سنگین جرائم کا باعث بن سکتا ہے۔ دیکھیں کہ کیا ہوا جب بلشفیکوں نے زارسٹ روس کی بہت سی غلطیوں کو درست کرنے اور شروع سے ایک بہترین معاشرے کی تشکیل کرنے کی کوشش کی۔ لہٰذا ایک قدامت پسند ہونا پالیسی سے زیادہ رفتار کے بارے میں ہے۔ قدامت پسند کسی مخصوص مذہب یا نظریے کے پابند نہیں ہیں۔ وہ یہاں جو کچھ بھی ہیں وہ اور کم و بیش معقول طریقے سے کام کیا ہے۔ اس کے تحفظ کے لیے پرعزم ہیں۔ قدامت پسند پولینڈ کیتھولک ہیں، قدامت پسند سویڈش پروٹیسٹنٹ ہیں، قدامت پسند انڈونیشی مسلمان ہیں، اور قدامت پسند تھائی بدھ ہیں۔ زار روس میں قدامت پسند ہونے کا مطلب زار کی حمایت کرنا تھا۔ 1980 کی دہائی کے USSR میں قدامت پسند ہونے کا مطلب کمیونسٹ روایات کی حمایت کرنا اور گلاسنوست، پیرسٹروئکا اور جمہوریت کی مخالفت کرنا تھا۔ 1980 کی دہائی کے امریکہ میں قدامت پسند ہونے کا مطلب امریکی جمہوری روایات کی حمایت کرنا اور کمیونزم اور آمریت کی مخالفت کرنا تھا۔ تاہم 2010 اور 2020 کے اوائل میں متعدد جمہوریتوں میں قدامت پسند جماعتوں کو ڈونلڈ ٹرمپ جیسے غیر قدامت پسند رہنماؤں نے ہائی جیک کر لیا ہے اور انہیں بنیاد پرست انقلابی جماعتوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ موجودہ اداروں روایات کے تحفظ کے لیے اپنی پوری کوشش کرنے کے بجائے امریکی ریپبلکن پارٹی جیسی قدامت پسند جماعتوں کا نیا برانڈ ان پر بہت زیادہ شکوک و شبہات کا شکار ہے۔ مثال کے طور پر وہ سائنسدانوں، سرکاری ملازمین اور اشرافیہ کے لیے روایتی احترام کو مسترد کرتے ہیں اور انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وہ اسی طرح انتخابات جیسے بنیادی جمہوری اداروں روایات پر حملہ کرتے ہیں، شکست تسلیم کرنے اور باوقار طریقے سے اقتدار کی منتقلی سے انکار کرتے ہیں۔ برکین کے تحفظ کے پروگرام کے بجائے ٹرمپین پروگرام موجودہ اداروں کو تباہ کرنے اور معاشرے میں انقلاب لانے کی زیادہ بات کرتا ہے۔ برکین قدامت پسندی کا قیام کا لمحہ باستیل کا طوفان تھا جسے برک نے خوف کے ساتھ دیکھا۔ 6 جنوری 2021 کو بہت سے ٹرمپ حامیوں نے جوش و خروش کے ساتھ امریکی کیپٹل کے طوفان کا مشاہدہ کیا۔ ٹرمپ کے حامی یہ وضاحت کر سکتے ہیں کہ موجودہ ادارے اتنے ناکارہ ہیں کہ انہیں تباہ کرنے اور شروع سے بالکل نئے ڈھانچے کی تعمیر کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ لیکن اس سے قطع نظر کہ یہ نقطہ نظر درست ہے یا غلط، یہ ایک مثالی انقلابی ہے، بجائے اس کے کہ قدامت پسند نقطہ نظر ہو۔ قدامت پسند خودکشی نے ترقی پسندوں کو مکمل طور پر حیران کر دیا ہے اور امریکی ڈیموکریٹک پارٹی جیسی ترقی پسند جماعتوں کو پرانے نظام اور قائم شدہ اداروں کے محافظ بننے پر مجبور کر دیا ہے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس کو یقین کے ساتھ کوئی نہیں جانتا۔ ایک مفروضہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کی تیز رفتار تبدیلی اور اس کے نتیجے میں اقتصادی، سماجی اور ثقافتی تبدیلیوں نے اعتدال پسند قدامت پسند پروگرام کو غیر حقیقی بنا دیا ہوگا۔ اگر موجودہ روایات اور اداروں کا تحفظ نا امید ہے اور کسی قسم کا انقلاب ناگزیر لگتا ہے، تو بائیں بازو کے انقلاب کو ناکام بنانے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ پہلے حملہ کیا جائے اور دائیں بازو کے انقلاب کو اکسایا جائے۔ یہ 1920 اور 1930 کی دہائی میں سیاسی منطق تھی جب قدامت پسند قوتوں نے سوویت طرز کے بائیں بازو کے انقلاب کو روکنے کے طریقے کے طور پر انہوں نے سوچا اٹلی، جرمنی، اسپین اور کہیں اور بنیاد پرست فاشسٹ انقلاب کی حمایت کی، لیکن 1930 کی دہائی میں جمہوری وس راستے سے مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں تھی اور 2020 کی دہائی میں اس سے مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ قدامت پسند خودکشی بے بنیاد ہسٹیریا کا نتیجہ ہو سکتی ہے۔
ایک نظام کے طور پر جمہوریت پہلے ہی تیزی سے ہونے والی تبدیلیوں کے کئی چکروں سے گزر چکی ہے اور اب تک ہمیشہ خود کو دوبارہ ایجاد کرنے اور دوبارہ تشکیل دینے کا ایک راستہ تلاش کر لیتی ہے۔ مثال کے طور پر 1930 کی دہائی کے اوائل میں جرمنی واحد جمہوریت نہیں تھا جو مالی بحران اور عظیم کساد بازاری کی زد میں آیا تھا۔ ریاستہائے متحدہ میں بھی بے روزگاری 25% تک پہنچ گئی اور بہت سے پیشوں میں کارکنوں کی اوسط آمدنی 1929 اور 1933 کے درمیان 40% سے بھی زیادہ گر گئی۔ یہ واضح تھا کہ ریاستہائے متحدہ معمول کے مطابق کاروبار جاری نہیں رکھ سکتا۔ پھر بھی ریاستہائے متحدہ میں کوئی ہٹلر اقتدار میں نہیں آیا اور نہ ہی کوئی لینن۔ اس کے بجائے 1933 میں فرینکلن ڈیلانو روزویلٹ نے نیو ڈیل کا اہتمام کیا اور ریاستہائے متحدہ کو جمہوریت کا عالمی ہتھیار بنا دیا۔ روزویلٹ کے دور کے بعد امریکی جمہوریت پہلے سے نمایاں طور پر مختلف تھی، شہریوں کے لیے بہت زیادہ مضبوط سماجی تحفظ فراہم کرتی تھی، لیکن اس نے کسی بھی بنیاد پرست انقلاب سے گریز کیا۔ 21 بلاخر یہاں تک کہ روزویلٹ کے قدامت پسند ناقدین بھی ان کے بہت سے پروگراموں اور کامیابیوں کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور 1950 کی دہائی میں اقتدار میں واپس آنے پر نیو ڈیل کے اداروں کو ختم نہیں کیا۔ 1930 کی دہائی کے اوائل کے معاشی بحران کے امریکہ اور جرمنی میں اس قدر مختلف نتائج تھے کیونکہ سیاست کبھی بھی صرف معاشی عوامل کی پیداوار نہیں ہوتی۔ ویمار ریپبلک صرف 3 سال کی زیادہ بے روزگاری کی وجہ سے نہیں گرا، اتنا ہی اہم یہ ایک نئی جمہوریت تھی جو شکست میں پیدا ہوئی تھی اور اس میں مضبوط اداروں اور گہری جڑواں والی حمایت کا فقدان تھا۔ جب قدامت پسند اور ترقی پسند دونوں بنیاد پرست انقلاب کے لالچ کا مقابلہ کرتے ہیں اور جمہوری روایات اور اداروں کے وفادار رہتے ہیں، جمہوریت خود کو انتہائی چست ثابت کرتی ہے۔ اس کے خود اصلاح کرنے والے طریقہ کار انہیں زیادہ سخت حکومتوں کے مقابلے میں تکنیکی اور معاشی لہروں پر بہتر طریقے سے سوار ہونے کے قابل بناتے ہیں۔ اس طرح وہ جمہوریت جو 1960 کی دہائی میں زندہ رہنے میں کامیاب رہیں، جیسے کہ امریکہ، جاپان اور اٹلی نے 1970 اور 1980 کی دہائی کے کمپیوٹر انقلاب کو مشرقی یورپ کے کمیونسٹ حکمران یا فاشسٹ ہولڈ آؤٹس کے مقابلے میں کہیں زیادہ کامیابی کے ساتھ اپنایا، جنوبی یورپ اور جنوبی امریکہ کا۔ 21ویں صدی میں زندہ رہنے کے لیے سب سے اہم انسانی ہنر لچک ہونے کا امکان ہے، اور جمہوریت آمریت حکومتیں کے مقابلے میں زیادہ لچکدار ہیں، جبکہ کمپیوٹر اپنی پوری صلاحیت کے قریب کہیں نہیں ہے۔ انسانوں کے لیے بھی یہی بات درست ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جسے ہم نے تاریخ میں بار بار دریافت کیا ہے۔ مثال کے طور پر 20ویں صدی کے روزگار کے بازار میں سب سے بڑی اور کامیاب تبدیلیوں میں سے ایک تکنیکی ایجاد سے نہیں بلکہ انسانی انواع کے نصف کے غیر استعمال شدہ امکانات کو کھولنے سے ہوئی۔ خواتین کو روزگار کے بازار میں لانے کے لیے کسی جینیاتی انجینئرنگ یا کسی اور تکنیکی جادو کی ضرورت نہیں تھی، اس کے لیے کچھ پرانے خرافات کو چھوڑنے اور قابل بنانے کی ضرورت تھی۔ خواتین ہمیشہ سے موجود صلاحیتوں کو پورا کرنے کے لیے آنے والی دہائیوں میں معیشت 1930 کی دہائی کے اوائل کی بڑے پیمانے پر بے روزگاری یا خواتین کے روزگار کے بازار میں داخلے سے بھی بڑے اتار چڑھاؤ کے شکار ہونے کا امکان ہے۔ لہذا جمہوریتوں کا لچکدار ہونا پرانی داستانوں پر سوال اٹھانے کی، ان کی رضامندی اور ان کا مضبوط خود اصلاح کا طریقہ کار اہم اثاثے ہوں گے۔ جمہوریتوں نے ان اثاثوں کی پرورش میں نسلیں گزاری ہیں، انہیں اس وقت ترک کرنا امکان نہ ہوگا جب ہمیں ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہو۔